الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے ساتھ ہیں، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں امام ابن القیم۔ یہ فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں، 751، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جو میرے استعمال میں ہے فی الحال، اس کی تحقیق کی ہے شیخ شعیب ارناؤت نے اور عبد القادر الارناؤت نے، اور مکتبہ جس نے اس کو شائع کیا ہے وہ ہے الرسالہ، مؤسسۃ الرسالہ۔ تو عام طور پہ میں اس کا تذکرہ کیا کروں گا کیا کہ الرسالہ، اور دوسرا اس کا ایڈیشن جو ہے جو قابل اعتماد ہے وہ ہے دار عالم الفوائد کا، اور میں عام طور پہ کہہ دیا کروں گا عالم الفوائد، لیکن پورا نام کیا، دار عالم الفوائد۔ اور یہ وہی ایڈیشن ہے جس کا اہتمام کیا ہے مکتبہ عطاعات العلم نے۔ عطاعات العلم اس سے مراد بھی یہی ہے، اور دار عالم الفوائد سے مراد بھی یہی ایڈیشن ہے۔ تو بہرحال جو ایڈیشن میرے استعمال میں ہے الرسالہ والا، اس کے لحاظ سے آج کا صفحہ نمبر ہے، پیج نمبر ہے 38 اور جو دار عالم الفوائد ہے اس کے اعتبار سے پیج نمبر بنتا ہے 10۔ اب یہ ہے کہ جو گفتگو ہم پڑھنے لگے ہیں، اس گفتگو سے پہلے کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، پھر ہی ہم آج کی گفتگو کو سمجھ سکیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فی الحال ہم ہیں مقدمہ میں۔ مقدمہ میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور بار بار بیان کی، اور کئی طرح سے بیان کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے مزید اوصاف کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر کہا کہ جو آپ کی اطاعت کرے گا اور آپ کی عزت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، اس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی، اور جو آپ کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ جب امام صاحب نے یہ کہا کہ جو آپ علیہ السلام کی اتباع کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، اس کو عزت ملے گی، تو انہوں نے اس ضمن میں کئی آیات ذکر کی۔ ان میں سے ایک آیت سورہ انفال، آیت نمبر 64 کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، جس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی کافی ہونے والی ذات ایک ہی ہے، اور جن جن کے لیے وہ کافی ہے وہ نمبر 1 اللہ کے رسول، اور نمبر 2 آپ پہ ایمان لانے والے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ایک اور تفسیر بھی کی جاتی ہے جس کی عربی لغت کے لحاظ سے گنجائش نکل آئے گی، لیکن قرآن و حدیث سے ماخوذ عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور وہ تفسیر کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ اور مومن آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی کہ جو کافی ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق جو کافی ہیں وہ کتنے تھے؟ ایک اللہ کافی ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق اللہ اور مومن کافی ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ کافی ہونا، یعنی کہ جس کا عربی میں لفظ حسب بھی ہے، تو یہ لفظ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اس ضمن میں امام صاحب نے دیگر آیات سے استدلال کیا۔ پہلی دلیل دی سورہ انفال، آیت نمبر 62 کہ وَإِن يُرِيدُوا يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، دھوکہ دینا چاہیں گے، یہ کافر جو سلو کرنا چاہتے ہیں لیکن اندر سے وہ دھوکہ دینا چاہیں گے، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، وہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور مومن آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ پھر دوسری آیت پیش کی سورہ آل عمران، آیت نمبر 173 کہ جنگ احد کے بعد جب پتہ چلا تھا کہ کفار دوبارہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو لے کے ان کا تعاقب کیا، تو انہوں نے آگے سے ایسی رپورٹیں بھیجیں کہ ہم بہت بڑے لشکر لے کر آ رہے ہیں اور تمہیں سبق سکھا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ رپورٹیں بھیجی تھی تاکہ مسلمان ڈر جائیں، لیکن مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وقالوا، اور ان کا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ نہیں کہا ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہے۔ اب تیسری دلیل دینے لگے ہیں امام صاحب، یہ ہمارا آج کا درس ہے۔ کہتے ہیں وَنَذِيرُ هَذَا، اور اس کی طرح قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، سورہ توبہ آیت نمبر 59۔ یہ آیت کون سی؟ 59 سورہ توبہ کی۔ یہ سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ اس آیت پہ بھی غور کریں جو اس سے پہلے ہے، جو کیا ہے اس سے پہلے ہے، وہ ہے 58۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان منافقین میں سے کئی ایسے ہیں جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں صدقات کی تقسیم کے معاملے میں۔ اگر صدقات میں سے ان کو کچھ مل جائے تو آپ کی تقسیم پہ راضی ہیں، مطمئن ہیں، اور اگر صدقات کی تقسیم کے موقع پہ ان کو کچھ نہ ملے تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا، اب اس آیت کو پڑھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، بے شک یہ اگر، یہ کون؟ یہ منافقین، رضو، یہ اگر راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پہ جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ وقالوا، اور یہ کہتے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، سیؤتینا، ان قریب ہمیں دے گا، اللہ، اللہ تعالی، من فضلی، اپنے فضل سے، ورسول، اور اس کا رسول دے گا، انا، بے شک ہم، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، راغبون، رغبت کرنے والے ہیں۔ اس آیت پہ اب آپ نے کئی لحاظ سے غور کرنا ہے۔ نمبر ایک، اس آیت پہ، اس آیت کے ذریعے آپ کے عقیدے پہ اعتراض کریں گے قبر پرست۔ کون؟ وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے تم کہتے ہو کہ صرف اللہ دیتا ہے، قرآن میں آ گیا کہ اگر یہ منافق راضی ہو جاتے اس مال پہ جو ان کو اللہ، اللہ کے رسول نے دیا، تو اب کیونکہ یہاں پہ تذکرہ آ گیا کہ اللہ بھی دینے والا، اللہ کے رسول بھی دینے والے ہیں، تو پچھلی آیت کو ذہن میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ صدقات تقسیم کرتے تھے، تو صدقات آپ لوگوں کو دیتے تھے، لیکن آپ کو دینے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی تفسیر کے لیے آپ بخاری شریف کی حدیث پہ غور کریں، حدیث نمبر 71، انما انا قاسم واللہ یعطی، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف ایک تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ حدیث کے ذریعے آیت کی بہترین تفسیر ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو کہا گیا کہ اللہ کے رسول دینے والے ہیں، تو اس سے مراد ہے تقسیم کرنے والے، دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، قبر پرست کہیں گے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ لاہور والے بزرگ جن کا وہ نام رکھتے ہیں داتا، وہ دیتے ہیں اللہ کے دینے سے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں؟ جی، آپ کے عقیدے کی غلطی یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور والے بزرگ جب زندہ تھے تب بھی جس کو جو چاہتے تھے دیتے تھے، چاہے اللہ سے لے کر دیتے تھے، لیکن جو چاہتے تھے دیتے تھے۔ یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے دینے میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی انکار ہو، کوئی خزانہ ختم ہونے والا ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور جب فوت ہو گئے تب بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ فوت ہونے کے بعد آپ مال دینے والے نہیں ہیں، اور جب زندہ تھے
تب بھی آپ کا دینا غیر محدود نہیں تھا بلکہ محدود تھا. بس اوقات آپ معذرت کر لیتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 92 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ کہ جنگ تبوک میں شریک ہونے والے ان لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے رہے سواری لینے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی جنگ تبوک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں, سفر بہت لمبا ہے, تو آپ کچھ سواری کا بندوبست کر دیں, کچھ سواری ہمیں فراہم کر دیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام آگے سے کہتے, قرآن کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی کہتے لا اجدو ما احملکم علیہ, میرے پاس وہ اونٹیاں موجود نہیں ہیں, وہ مال موجود نہیں ہے جو سواری کے طور پہ میں تمہیں دے سکوں. لا اجدو نہیں ہے میرے پاس. اور صورتحال یہ ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساتھ ہی کہ یہ صحابہ کرام پھر روتے ہوئے واپس جاتے تھے, حزنن, اس غم سے رو رہے ہوتے تھے کہ اللہ یجدو, کہ ان کے پاس وہ مال نہیں ہے, ما ينفقون, جو وہ خرچ کرے. تو قرآن نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی مالی معاملات محدود تھے, غیر محدود نہیں تھے. اور صحابہ کرام جو لاہور والے بزرگ سے کہیں بڑے بزرگ ہیں, ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روتے ہوئے واپس جاتے تھے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے جس میں سے خرچ کر سکیں, جس سے اونٹنیاں خرید سکیں. تو صحابہ کرام لاہور والے بزرگ سے بڑے بزرگ تھے. اللہ بتا رہا ہے کہ وہ داتا نہیں تھے. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے علیہ السلام کہ وہ داتا نہیں تھے. جب اللہ نے دے دیا آپ نے تقسیم کر دیا. اور آپ کے دینے سے مراد کیا, تقسیم کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ مشکل کشا تھے, حاجت روا تھے, مختار کل تھے, ایسا بالکل نہیں تھا. تو مجھے امید ہے کہ یہ دینے کا مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا. کیوں جی علماء اکرام, واضح ہو گیا؟ آگے چلیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منافق راضی ہو جاتے اس مال پہ جو ان کو اللہ کے رسول نے دیا, وقالو, اور کہتے حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول نے ہم جتنا مال دے دیا ہے ہم اس پہ مطمئن ہیں, اور جو ہماری باقی ضروریات ہیں ان کے لیے ہمیں کون کافی ہے؟ اللہ. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کافی ہے. یہاں پہ غور کریں, ہمارا یہی موضوع ہے. دیکھیں تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوا ہے نا, دینے کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ منافق کہتے, اگر یہ منافق راضی ہو جاتے اس مال پہ جو ان کو اللہ کے رسول نے دیا ہے, تو آگے آنا چاہیے تھا نا, اور کہتے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں. کیوں جی, ایک ہی انداز بن رہا ہے نا, لیکن نہیں, کافی ہونے کی باری آئی, اللہ نے کہا کہ یہ کہتے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے. صرف کا معنی کہاں سے پیدا ہو گیا جی؟ کیونکہ حسبنا جو ہے یہ بھی معرفہ ہے, لفظ اللہ بھی معرفہ ہے, مبتدا خبر دونوں معرفہ, تو حسر کا معنی پیدا ہو گیا, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. سیؤتینا, اور مزید کیا کہتے؟ مزید یہ کہتے کہ سیؤتینا, ان قریب ہمیں اللہ دے گا, من فضل, اپنے فضل سے, ورسول, اور اس کا رسول دے گا. دینے کی باری آئی تو پھر کہا گیا کون دیں گے؟ اللہ اور اللہ کا رسول. اچھا, کیا اللہ کے رسول دینے میں برابر ہیں؟ فرق کیا اللہ نے یہاں پہ. کیسے فرق کیا؟ من فضل ہی کہہ کے, یعنی کہ ان قریب ہمیں اللہ دے گا اپنے فضل سے, ورسولہ, اور اس کا رسول دے گا. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا رسول اپنے فضل سے دے گا. فضل کس کا ہوگا؟ اللہ کا فضل ہوگا. اللہ اپنے رسول کو مال دے گا, زکوٰۃ کی شکل میں, صدقات کی شکل میں, مال غنیمت کی شکل میں, اور نبی علیہ السلام پھر تقسیم فرمائیں گے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. تو یہ ہے سورہ توبہ آیت 59. تو امام صاحب کہتے ہیں فتأمل, بس آپ غور کریں, کیفا, کیسے, جعلا, اللہ تعالیٰ نے کر دیا, الایتاء, دینا, للہ, اپنی ذات کے لیے, ولی رسول ہی, اور اپنے رسول کے لیے.
کیونکہ کیا کہا آتاہم اللہ رسولہ، دینے کی بات یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافق راضی ہو جاتے ہیں اس مال پہ جو اللہ کے رسول نے دیا ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں یہ رسول دے تم اس کو لے لو. سورہ حشر آیت نمبر 59، جو رسول دے وہ لے لو. تو رسول کیا دے گا؟ زکوٰۃ، مال فے، مال غنیمت، جو بھی رسول دے وہ لے لو. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دینے کا تعلق قائم کیا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ. وَجَعَلَ الْحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے کافی ہونے کو خاص کر دیا ہے اپنی ذات کے لیے. حسبنا اللہ، کیا کہا ہے؟ اللہ ہی کافی ہے. فلم یقل، چنانچہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وقالو، وہ منافق کہتے کہ حسبنا اللہ ورسولہ، کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور اللہ کے رسول کافی ہیں. بل جعلہ خالص حقہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، کس کو؟ کافی ہونے کو. خالص حقی، خالص اپنا حق، یعنی کہ کافی ہے. یہ الفاظ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. ولم یقل، اور وہاں پہ یہ نہیں کہا وإلی رسولہ، ان کے رغبت کا لفظ بھی خاص کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. بل جعل الرغبۃ الیہ وحدہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رغبت کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کر دیا ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے دوسری آیت میں، سورہ انشراح آیت نمبر 7، 8 فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں علیہ السلام، جب آپ فارغ ہو جائیں کس چیز سے؟ یعنی کہ جب آپ کو وقت ملے، آپ فارغ ہو جائیں دنیاوی امور سے اور دعوت و تبلیغ سے اور اس قسم کے امور سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو آپ محنت کریں. کیا مطلب آپ محنت کریں؟ مراد یہ ہے کہ اب آپ وہ عبادت کریں جو تنہائی میں کی جاتی ہے، جو اکیلے میں کی جاتی ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف فرغب، پس تو رغبت کر. اس کا مطلب ہے دونوں آیات سے پتہ ہے رغبت کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو ایسے ہی الحسب کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. امام صاحب کہتے ہیں پر رغبت، چنانچہ رغبت کرنا، والتوکل، اور توکل کرنا، والانابت، اور رجوع کرنا، والحسب، اور کافی ہو جانا، للہ وحدہ، یہ الفاظ اکیلے اللہ کے لیے ہیں. کما ان العبادۃ والتقوی والسجود للہ وحدہ، جیسا کہ عبادت اور تقوی اور سجدہ کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی کہ آپ کہیں گے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کہیں گے میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، آپ کہیں گے میں صرف اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں وَالنَّذْرَ وَالْحَلِفَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور جیسا کہ نظر ماننا اور قسم اٹھانا یہ بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی کہ ہمیشہ آپ کس کی قسم اٹھائیں گے؟ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائیں گے، اللہ کے نبی کی قسم نہیں اٹھائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کسی صحابی کی قسم نہیں اٹھائیں گے، باپ کی قسم نہیں اٹھائیں گے، ماں کی قسم نہیں اٹھائیں گے، دھرتی کی قسم نہیں اٹھائیں گے، رزق کی قسم نہیں اٹھائیں گے. قسم جب بھی اٹھائیں گے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور نظر بھی کس کے نام کی مانیں گے؟ ہمیشہ اللہ کے نام کی. وَنَذِيرُ هَذَا، اور اس کی مثل ہے قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، یہ چوتھی دلیل ہے. یہ دلیل نمبر 4 ہے. یہ دلائل کس چیز کے دیے جا رہے ہیں؟ کہ الحسب کا لفظ جو ہے، کافی ہونے کا لفظ، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. ان کے آپ کہیں گے اللہ ہی ہمارے لیے کافی، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کافی ہیں. کہتے ہیں وَنَذِيرُ هَذَا، اور اس کی طرح ہے قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ لیس کا میں نہ کافی، اور با زائدہ ہے بکافن کی با.
یہ بات جو ہے یہ لیسا کے معنی میں تاکید پیدا کر دے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یقینی طور پہ کافی نہیں ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 36 تو یہاں پہ بھی کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ فالحسب، تو کافی ہونا جو ہے، فالحسب کا معنی کیا ہوا الکافی، حسب کا معنی بتا رہے ہیں، حسب کا معنی کیا ہوا الکافی، وہ جو کافی ہو۔ فاخبر سبحانہ وتعالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ انہ وحدہ، کہ وہ اکیلا ہی کافی عبدہ، اپنے بندے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے، کسی مومن بندے کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے۔ فَكَيْفَ يُجْعَلُ أَتْبَاعُهُ مَعَ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْكِفَایَةِ، تو کیسے بنایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، کیسے رکھا جا سکتا ہے تباہو آپ کے پیروکاروں کو، کس کے؟ نبی علیہ السلام کے پیروکاروں کو کیسے رکھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کفایت میں، یعنی کہ کیسے ان کو شریک کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین میں آپ کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کافی ہونے میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ تفسیر غلط ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ اور مومن بندے جو ہیں وہ کافی ہیں، کہنا چاہتے ہیں تفسیر غلط ہے۔ تفسیر صحیح پھر کیا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے۔ کہنے فکیف یجعل، کیسے شریک کیا جا سکتا ہے اتباعہ آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فی ھذی الکفایہ، اس کفایت میں۔ والادلۃ الدالۃ علی بطلان ھذا التأویل الفاسد اکثر من ان تذکر ھا ہنا، اور وہ دلائل جو دلالت کرتے ہیں اس فاسد تعویل کے غلط ہونے پہ، وہ اتنے اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ان کو یہاں پہ ذکر کیا جائے۔ یہاں پہ کتنے دلائل دیے انہوں نے؟ 4۔ کتنے دلائل دیے ہیں؟ 4۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ یہ تفسیر غلط ہوگی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کی، کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ اور مومن کافی ہیں۔ تو یہ تفسیر غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے پہ 4 دلائل دینے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ دلائل جو اس فاسد تفسیر کے غلط ہونے پہ دلالت کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ان کو یہاں پہ ذکر کیا جائے، یعنی کہ یہاں پہ ذکر کرنا ممکن نہیں ان سب کا، اتنے زیادہ ہے۔ تو بات واضح جی یہاں تک، آگے چلیں۔ اچھا، اس آیت کا تذکرہ کیوں ہوا تھا جی؟ اس آیت کا تذکرہ یہاں پہ کیا کیوں تھا امام صاحب نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر آپ پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، بات مانیں گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا، غلبہ دے گا، نصرت فرمائے گا۔ کہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، یعنی کہ مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی ہو جائے گا جو آپ پہ ایمان لائیں گے۔ ایمان لانے کے بعد آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، ان کے لیے بھی کون کافی ہو جائے گا؟ اللہ۔ تو اب اس کی طرف واپس آ رہے ہیں امام صاحب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد۔ اب کہتے ہیں والمقصود، کہنے کا مقصد یہ ہے ان بحسب متابعت الرسول، کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کے مطابق، حسب کا معنی اب کیا ہے یہاں پہ؟ مطابق، کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کے مطابق تکون العزت والکفایت والنصرت، عزت ملے گی، والکفایت اللہ کی طرف سے کفایت ملے گی، والنصرت اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ جس قدر آپ اللہ کے رسول کی آپ اتباع کرنے والے ہوں گے اسی قدر اللہ آپ کو عزت دے گا، اسی کے مطابق اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اسی کے مطابق اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا۔ کما ان بحسب متابعتی تکون الہدایت والفلاح والنجات، جیسا کہ آپ کی اتباع کے مطابق تکون الہدایت کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی، والفلاح اور کامیابی ملے گی، والنجات اور نجات ملے گی۔ فاللہ سبحانہ وتعالی،
پس اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جوڑ دیا ہے سعادت الدارینی، دو جہانوں کی سعادت کو، دنیا آخرت کی سعادت کو جوڑ دیا ہے بمتابعت ہی، آپ کی اتباع کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جو دنیا میں سعادت مند بننا چاہتا ہے، کامیاب بننا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کا کلمہ پڑھے، آپ کی احادیث پہ عمل کرے، آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ وجعل، اور اللہ نے بنا دیا ہے شقاوت الدارینی، دونوں گھروں، دونوں جہانوں کی بدبختی کو فی مخالفت ہی، آپ علیہ السلام کی مخالفت میں، یعنی کہ جو آپ کی مخالفت کرے گا وہ دنیا میں بھی بدبخت ہوگا، آخرت میں بھی بدبخت ہوگا، چاہے دنیا اس کو کیا سمجھے کہ بڑا خوش نصیب ہے، حقیقت میں وہ خوش نصیب نہیں ہوگا، اس کا دل ویران ہوگا، اس کا دل اجڑا ہوا ہوگا۔ اسی لیے یہ مشہور شخصیات کیا کر لیتی ہیں؟ خودکشی کر لیتی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے سعادت نہیں ملی ہوئی۔ فَلِأَتْبَاعِهِ الْهُدَى وَالْأَمْنُ وَالْفَلَاحُ وَالْعِزَّةُ وَالْكِفَایَةُ وَالنُّصْرَةُ، بس آپ کے پیروکاروں کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پیروکاروں کے لیے، آپ کے پیروکاروں کے لیے ہی ہے الہدا، کیا؟ ہدایت، یعنی کہ جو آپ کی پیروی کرے گا ہدایت اسی کو ملنی ہے۔ جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھے گا اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو آپ کے پیروکاروں کے لیے ہی ہدایت ہے، والامن، اور کیا ہے؟ امن و امان۔ کیا مطلب؟ کوئی خوف نہیں، آپ کی اتباع کرنے کے بعد کوئی خوف نہیں رہے گا، نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا خوف۔ والفلاح، اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ہی ہے کامیابی، والعزت، اور عزت، والکفایت، اور کفایت، والنصرت، اور مدد، والولایت، اور آپ کے پیروکاروں کو ہی کیا ملے گی؟ ولایت، اللہ کی ولایت۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کا دوست ہوگا، اللہ ان کا ولی ہوگا، اللہ ولی الذین آمنوا، والتأیید، اور اللہ کی طرف سے تائید ملے گی، وطیب العیش فی الدنیا والآخرہ، اور آپ کے پیروکاروں کو ہی ملے گی کیا؟ دنیا آخرت میں طیب العیشی، اچھی زندگی، عمدہ زندگی، پاکیزہ زندگی، بہترین زندگی۔ وَلِمُخَالِفِیهِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ، اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ذلت، والصغار، اور حقارت، والخوف، اور ڈر، والضلال، اور گمراہی، والخذلان، بے توقیفی، توفیق نہیں ملے گی ان کے، والشقاء فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا آخرت میں کیا ملے گی؟ بدبختی ملے گی، شقاوت ملے گی۔ وقد اقسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پہ مقام شکر بھی ہے، یہاں پہ میرے آپ کے لیے مقام شکر ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنا تو دور کی بات، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کی گستاخی تو نہیں کرتے لیکن آپ کا کلمہ پھر بھی نہیں پڑھا، اور کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، شرک و بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ صحیح معنوں میں آپ کی پیروی کرنے کی توفیق دی ہے، اگرچہ کمیاں موجود ہیں، کوتاہیاں موجود ہیں، بدعملی موجود ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے چھوڑے ہوئے عقیدے کے اوپر ہے۔ وقد اقسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی ہے، بِأَلَّا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یکون ہوا، یہاں تک کہ ہو جائے ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام، احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اس کے ہاں اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے والدین سے بڑھ کر، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، یعنی کہ جو آپ سے محبت کرے اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر، وہی کامل مومن ہے، وہی صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، راوی انس بن مالک، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 15، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 4444۔
اور اس سے ملتی جلتی حدیث وہ ہے جس کے راوی جناب عمر فاروق ہیں، جس کا بخاری میں نمبر ہے 6632 6632۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار ہاتھ پکڑا کس کا؟ جناب عمر فاروق کا۔ تو جناب عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے، محبت میں پہلا نمبر میرا اپنا ہے، پہلے نمبر پہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، اس کے بعد ہر ایک سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تو عمر، اگر تمہاری محبت کا معیار یہ ہے تو پھر تم ابھی وہ مومن نہیں ہو جو مومن بننا چاہیے۔ جب تک کہ مجھے اپنے نفس سے بڑھ کر محبوب نہیں جانو گے، کامل ایمان والے نہیں بن سکو گے۔ تو جناب عمر فاروق نے تب اسی موقع پہ اعلان کیا تھا، اللہ کے رسول اب سے مجھے آپ سے محبت ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ تو امام صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے اتنی محبت ہو، جب اتنی محبت ہوگی تو پھر انسان کیا کرے گا؟ پھر اتباع کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، اور پھر اس کو خوشخبریاں ملیں گی جو اوپر ذکر ہوئی ہیں۔ وَأَقْسَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ پہلے قسم کس نے اٹھائی تھی؟ نبی علیہ السلام نے۔ اب وَأَقْسَمَ اللَّهُ، اللہ نے قسم اٹھائی ہے کیا؟ بِأَلَّا يُؤْمِنَ، کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ مَن لَا يُحَكِّمُهُ، جو آپ کو حاکم نہ مانے، آپ کو جج نہ مانے، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، فی کل ما تنازع فیہ ہوا وغیرہ، ہر اس معاملے میں جس میں اس کا اور کسی دوسرے کا اختلاف ہو جائے۔ فی کل ما، کیا لفظ ہے؟ ہر معاملہ، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا فقہ سے تعلق رکھتا ہو، دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، ہر معاملے میں جج کس کو ماننا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جی نماز روزے کے معاملے میں اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور باقی دنیاوی امور میں جناب ہم نے انگریزوں سے سب کچھ لینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ جو آپ کو جج نہ مانے، آپ کو حاکم نہ مانے، ہر اس معاملے میں جس میں اس کا اور کسی اور کا اختلاف ہو جائے۔ ثم یرضی بحکمہ، پھر وہ آپ کے فیصلے پہ راضی بھی ہو۔ ان کے پہلے تو یہ پہلا سٹیپ کیا؟ فیصلے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرے، آپ کی زندگی میں آپ کی ذات کی طرف، اور آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے دین کی طرف، آپ کی احادیث کی طرف رجوع کرے فیصلہ لینے کے لیے۔ ثم یرضی بحکمہ، اور پھر آپ کے فیصلے پہ کیا ہو جائے جی؟ راضی ہو جائے۔ ولا یجد فی نفسی حرجا، اور اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ محسوس کرے۔ لا یجد، محسوس نہ کرے، فی نفسی، اپنے دل میں حرج، کسی قسم کی تنگی، مما حکم بہ، اس فیصلے کے بارے میں جو فیصلہ آپ نے فرما دیا، دل میں بھی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ثم یسلم له تسلیما، پھر آپ کے فیصلے کو اچھی طرح تسلیم کر لے، مکمل طور پہ تسلیم کر لے۔ وَيَنْقَادُ لَهُ انقیادا، اور آپ کے فیصلے کے سامنے جھک جائے، مکمل طور پہ جھک جانا۔ تو تب کیا کہلائے گا جی؟ مومن کہلائے گا۔ اچھا، یہ اللہ نے قسم کہاں پہ اٹھائی ہے؟ یہ اشارہ کس آیت کی طرف ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 65 فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں بن سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو جج مان لیں، فی ما شجر بینہم، ہر اس معاملے میں، ما شجر، ما عموم کے لیے ہے، ہر اس معاملے میں جس میں ان کے مابین اختلاف ہو جائے، دنیاوی معاملہ ہو یا دینی ہو، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا فقہ سے، نماز کا مسئلہ ہو یا عقیدے کا مسئلہ ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور فیصلے کے بارے میں جو آپ فرما دیں، ویسلموا تسلیما، اچھی طرح تسلیم کر لیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم،
پچھلی آیت جو گزری ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اس کا سبب نزول کیا ہے؟ جیسا کہ بتایا ہے زبیر بن عوام نے، روایت ہے بخاری شریف کی. بتانے والے کون ہیں؟ زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جناب ابوبکر صدیق کے کیا لگتے ہیں؟ داماد. سیدہ اسماء کے شوہر ہیں نا. یہ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے میرے بارے میں اور ایک انصاری کے بارے میں. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میری زمین کچھ اوپر تھی، اور جب پانی آتا بارش وغیرہ کا یا کوئی بھی، تو میں وہ پانی کو روک لیتا اور اس کے بعد میں اس کو آگے چھوڑتا تھا. تو انصاری جو تھے وہ میرے اوپر ناراض تھے اس معاملے میں، اور وہ چاہتے تھے کہ میں پانی بالکل نہ روکوں. تو وہ یہ کیس لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زبیر بن عوام کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہا کہ زبیر تم پانی روک لیا کرو اور اس کے بعد اس پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کرو پانی. تو انصاری صحابی اس پہ ناراض ہو گئے. صحابہ کرام نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت عظیم لوگ تھے، لیکن تھے بشر، انسان. ان کو غلط فہمی ہو گئی، غصہ آ گیا. کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ کیونکہ یہ آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے، یعنی کہ آپ کے فیصلے پہ کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا. تو پھر آپ علیہ السلام نے زبیر بن عوام سے کہا کہ زبیر تو نے پانی کو روکے رکھنا ہے حتیٰ کہ پانی منڈیر تک پہنچ جائے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے تم پانی روکتے تھے مثال کے طور پہ 10 منٹ، اب تم نے روک کے رکھنا ہے 30 منٹ. تو اس کے بعد زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اچھا اب آپ کیا کہیں گے اللہ کے نبی کے پہلے فیصلے کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں؟ تو پہلا جو تھا وہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا، وہ آپ کا تھا سلو کرانا. کیا کرانا؟ اور سلو میں کیا ہوتا ہے؟ سلو میں آپ ایک آدمی کہتے ہیں چلو یار تو اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ دے. تو آپ نے پہلی بار زبیر بن عوام سے تقاضا کیا تھا کہ تم اپنا کچھ حق چھوڑ دو. انصاری صحابی کو غلط فہمی ہوئی تھی. جب اس نے اعتراض کیا تو پھر آپ نے فیصلہ دیا جو بطور جج دینا چاہیے، اور پھر فیصلہ یہ تھا کہ تمہیں حق حاصل ہے کہ پانی اچھی طرح پلاؤ، تمہاری زمین کی منڈیر تک پانی پہنچ جائے، تمہاری زمین میں موجود جو تمہارے درخت ہیں ان کی منڈیر تک پانی پہنچ جائے، اس کے بعد پھر تم آگے چھوڑو گے. تو یہ تھا فیصلہ. اور پہلے کیا تھا؟ آپ کا سلو کرانا. اچھا اب امام القیم رحمہ اللہ نے پہلی حدیث پیش کی جس سے پتہ چلے کہ آپ کی اتباع کرنی چاہیے، آپ کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ کی ایک ایک بات کو ماننا چاہیے، آپ کے فیصلے کو ماننا چاہیے. اور پھر ایک آیت پیش کی، اور اب ایک اور آیت کہتے ہیں وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. سورہ احزاب آیت نمبر 36. وما كان، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے، ولا مومن، نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کیا نہیں ہے ان کے لیے جی؟ ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، ان کے لیے اختیار نہیں ہے اپنے معاملے میں. کانا کا اسم کیا ہے؟ ان یکونا. اچھا خبر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وما کان حقا للمؤمن یا وما کان جائزا للمؤمن. ٹھیک ہو گیا؟ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ان کا حق نہیں بنتا کہ ان کا کوئی اختیار ہو اپنے معاملے میں جب ان کے معاملے میں اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں. اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی آپشن نہیں، کوئی آپشن نہیں. یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا
حدیث بریرہ، کیا ذکر کرنا چاہوں گا؟ حدیث بریرہ. آپ جانتے ہیں کہ بریرہ کون سی لونڈی؟ سیدہ عائشہ نے ان کو کیا کیا تھا؟ آزاد کیا تھا. اچھا، جب یہ لونڈی تھی، آزاد نہیں تھی، تب ان کی شادی ہوئی تھی کس سے؟ مغیث سے. اور مغیث غلام اور یہ لونڈی. جب سیدہ عائشہ نے بریرہ کو کیا کر دیا؟ آزاد. تو اب سیدہ بریرہ کو حق مل گیا مغیث کے نکاح میں رہنے کا اور مغیث سے نکاح کو ختم کر دینے کا، کیونکہ اب یہ آزاد ہو چکی ہیں. اب ان کی مرضی ہے کہ یہ مغیث کی بیوی بن کر رہیں یا اعلان کر دیں کہ اب میں ان کی بیوی نہیں ہوں، میرا رشتہ ان کے ساتھ ختم. تو سیدہ بریرہ نے اپنے حق کو استعمال کیا اور کہا کہ میرا اب مغیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کی بیوی نہیں ہوں. لیکن مغیث وہ ان سے محبت کرنے والے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے مدینہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے تھے. تو آپ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا. تو آپ نے کہا بریرہ سے، بریرہ کاش کہ تم مغیث کے پاس واپس چلی جاؤ. تو سیدہ بریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ آپ کا حکم آرڈر ہے یا آپ کی شفاعت ہے؟ کہا نہیں، میرا حکم بالکل نہیں ہے، یہ میری شفاعت ہے. تو سیدہ بریرہ فرمانے لگی اگر آپ کی شفاعت ہے تو پھر مجھے مغیث کی حاجت و ضرورت نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کا حکم ہوتا تو پھر میں نے اس کی بیوی بن جانا تھا، چاہے میرا دل نہیں مانتا، چاہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع. تو گویا کہ اس حدیث نے وضاحت کر دی اس آیت کی کہ جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر مومن کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. امام صاحب کہتے ہیں، اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی وضاحت کر دوں. اس آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ ان یکونا، لفظ یکونا یا کے ساتھ پڑھا ہم نے، ایسے ہی ہے. جبکہ زاد المعاد کے جو مخطوطات ہیں وہاں پہ یہ لفظ ہے تکونا. کیا ہے؟ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی 7 قراتوں میں سے قرات ہے. یہ قرات کس قاری صاحب کی ہے جی؟ ابو عامر کی. کس کی ہے؟ ابو عامر کی یہ قرات ہے. عام طور پہ انڈیا پاکستان کے لوگ کون سی قرات پڑھتے ہیں؟ امام حفص، جس کو وہ روایت کرتے ہیں امام عاصم سے. ہم یہ قرات پڑھتے ہیں، اس قرات میں یکونا ہے. لیکن امام ابو عامر کی قرات میں کیا ہے؟ تکونا. اور عربی لغت دونوں کی اجازت دیتی ہے، تکونا کی بھی، یکونا کی بھی. اچھا، اب امام القیم رحمہ اللہ کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ شام سے. یہ کون ہے؟ شام کے. تو شام میں ان کے زمانے میں جو قرات وہاں پہ ان کے رائج تھی وہ کون سی تھی؟ وہ ابو عامر کی قرات تھی. تو اس لیے تکونا لفظ کا ہونا یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں جی، فقطع سبحانہ وتعالی التخییر بعد امرہ و امر رسولہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا التخییر، کس کو؟ اختیار کو. بعد امرہ، اپنا حکم آ جانے کے بعد اور اپنے رسول کو حکم آ جانے کے بعد. یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ کسی مومن بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی مومن عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ کے رسول کا کیا آ جائے؟ حکم آ جائے. فلیس للمؤمن، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یختار شیئا، کہ وہ کسی چیز کو اختیار کرے بعد امرہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم آ جانے کے بعد. بل اذا امر، بلکہ جب آپ علیہ السلام حکم دے دیں، فامرہ حتم، تو آپ کا حکم اسے ماننا فرض ہے، حتم فرض ہے، لازم ہے. وانما الخیرۃ فی قول غیرہ اذا خفی امرہ، اختیار صرف اور صرف آپ کے غیر کے قول میں ہوگا جبکہ آپ کا حکم مخفی اور پوشیدہ ہو. یعنی کہ جس مسئلے میں اللہ کے نبی اسلام کی حدیث نہ ملے اور امام مالک کا قول مل جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مل جائے، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مل جائے، امام احمد کا قول مل جائے، یا
کسی صحابی کا قول مل جائے، کسی تابعی کا قول مل جائے تو وہاں پہ آپ کو اختیار ہے کہ اس کو لیں یا نہ لیں. لیکن اللہ کا رسول کا حکم آ جائے تو وہاں پہ کوئی اختیار نہیں. پھر دیکھنے کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْخِيَرَةُ فِي قَوْلِ غَيْرِهِ، اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے نبی اسلام کے غیر کے قول میں ہوگا. اذا خفی امرہ، جبکہ آپ کا حکم مخفی ہو، آپ کی حدیث مخفی ہو، معلوم نہ ہو. اور دوسرے کا قول بھی اس میں اختیار تب ہوگا وَكَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ، جبکہ آپ کا غیر جو ہے من اہل العلم بھی، وہ اس کے بارے میں علم رکھنے والوں میں سے ہو، وَبِسُنَّتِهِ، اور آپ علیہ السلام کی سنت کے بارے میں علم رکھنے والوں میں سے ہو. یعنی کہ آپ کا غیر جو ہے اس کی بات ماننے کے بارے میں اختیار ہوگا تب جب وہ اہل علم میں سے ہو، احادیث کا علم رکھتا ہو، شریعت کا علم رکھتا ہو، اور اس کو پتا ہے کہ اس مسئلے میں کوئی حدیث نہیں ہے. اس نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کر دی، کوئی فتویٰ دے دیا، تو اب اس کا فتویٰ لینا بھی ٹھیک ہے اور نہ لینا بھی ٹھیک ہے. فَبِهَذِهِ الشُّرُوطِ، تو ان شرائط کے ساتھ. کون سی شرائط ہیں جی؟ نمبر 1، آپ علیہ السلام کی حدیث موجود نہ ہو، اور نمبر 2، جس کا قول ہے وہ اہل علم میں سے ہو، خصوصاً احادیث کا علم رکھتا ہو. فَبِهَذِهِ الشُّرُوطِ، ان شرائط کے ساتھ. يَكُونُ قَوْلِ غَيْرِهِ، آپ کے غیر کا قول سائغ الاتباع، جائز الاتباع ہوگا، یعنی کہ اسے لینا جائز ہوگا، اسے اپنانا جائز ہوگا، اسے اختیار کرنا جائز ہوگا. لا واجب الاتباع، اب بھی اسے اس کی پیروی کرنا واجب نہیں ہے. فلا یجب علی احد، کسی ایک پہ واجب نہیں ہے اتباع قول احد سواہ، آپ کے علاوہ کسی اور کے قول کی اتباع کرنا، پیروی کرنا. بل غایتہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس قول میں کیا ہوگا کہ انہ یسوغ لہ اتباعہ، کہ اسے اختیار کرنا جائز ہوگا. ولو ترک الاخذ بقول غیرہ، اور اگر یہ مسلمان ترک کر دے آپ علیہ السلام کے غیر کے قول کے لینے کو، لم یکن عاصیا للہ ورسولہ، تو وہ اللہ کے رسول کا نافرمان نہیں کہلائے گا. واضح ہے جی؟ فأین ھذا ممن یجب علی جمیع المکلفین اتباعہ ویحرم علیہم مخالفتہ ویجب علیہم ترک کل قول لقولہ. این ھذا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کس کی؟ آپ کے غیر کی. آپ کے غیر کی کیا حیثیت ہے؟ ممن، اس شخصیت کے سامنے جس کی اتباع تمام مکلفوں پہ واجب ہے، جس کی اتباع ہر مکلف پہ واجب ہے، اور ہر مکلف پہ حرام ہے آپ کی مخالفت. وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ واجب ہے ہر قول کو چھوڑ دینا، لِقَوْلِهِ، آپ کے قول کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ واضح یہ جملہ اتنا شاندار اور سنہری جملہ ہے. کہتے ہیں کہ کسی اور کی یا کسی اور کے قول کی کیا حیثیت ہے اس ذات کے سامنے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، جن کی اتباع ہر مکلف پہ واجب ہے اور جن کی مخالفت ہر مکلف پہ حرام ہے، اور جن کے قول کی خاطر ہر قول کو ترک کر دینا ہر مکلف پہ کیا ہے؟ واجب ہے. فلا حکم لأحد معہ، تو کسی کا حکم نہیں چلے گا آپ کے حکم کے ساتھ. ولا قول لأحد معہ، اور کسی کا قول نہیں چلے گا آپ کے قول کے ساتھ. آپ کا قول آ جائے بس بات ختم. کما لا تشریع لأحد معہ، اور کسی کی شریعت نہیں چلے گی آپ کی شریعت کے ساتھ. وکل من سواہ، اور وہ سب جو آپ کے علاوہ ہیں، فإنما یجب اتباعہ علی قولہ، اس کی اتباع اس کے قول پہ تب واجب ہوگی اذا امر بما امر بہ، جب وہ والا حکم دے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. یعنی کہ اگر والد کہتا ہے داڑھی رکھو تو والد کی بات ماننا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم ہے. اگر والد کہتا ہے کہ مسجد میں جا کے عشاء کی نماز پڑھو تو والد کی بات ماننا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم ہے. پھر سن لیں وکل من سواہ، اور وہ سب جو آپ علیہ السلام کے علاوہ ہیں،
فإنما یجب اتباع، اس کی اتباع صرف اور صرف اس وقت واجب ہوگی علی قولی، اس کے قول پہ، اذا امر، جب وہ حکم دے، بما امر بھی، وہ حکم جو آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے، ونہا، اور جب وہ منع کرے، اما نہا عنہ، جس سے نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. فکان مبلغا محضا ومخبرا، تو وہ آدمی جو ہوگا صرف اور صرف آپ کا حکم پہنچانے والا ہوگا اور آپ کے حکم کے بارے میں خبر دینے والا ہوگا، لا منشئا و مؤسسا، نہ کہ کوئی حکم صادر کرنے والا اور کسی حکم کی بنیاد رکھنے والا. فمن انشأ اقوالا واسس قواعد بحسب فهمه وتأویلی لم یجب علی الامة اتباعها. فمن انشأ اقوالا، پس جو صادر کرے کچھ اقوال، واسس قواعد، اور بنیاد رکھے کچھ قواعد کی، اپنے فہم اور اپنی تعویل کے مطابق، تو امت پہ واجب نہیں ہوگا اتباعها، ان اقوال کی پیروی کرنا، ان کو لینا اور ان قواعد کو لینا. ولا التحاکم الیہا، اور نہ ہی امت پہ واجب ہوگا ان قواعد کی طرف اور ان اقوال کی طرف فیصلہ لے کر جانا. مثال کے طور پہ میں آپ کو جلدی سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے قاعدہ بنا رکھا ہے جی قرآن کا درجہ چونکہ اونچا ہے اس لیے قرآن کی تخصیص آپ حدیث کے ذریعے نہیں کر سکتے، جبکہ یہ قاعدہ کیا غلط ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کیا دو، وراثت دو. اچھا، اولاد کا لفظ عام ہے، ساری اولاد اس میں داخل ہو گئی، جبکہ حدیث میں آ گیا کہ اگر آپ کا بیٹا کافر ہے تو وہ وارث نہیں بن سکتا. تو اس آیت کی تخصیص ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حدیث میں آ گیا کہ نبی کی اولاد نبی کی وارث نہیں ہو سکتی، تو اس آیت کی پھر تخصیص، دوبارہ تخصیص ہو گئی. تو پتہ چلا کہ قاعدہ غلط ہے کہ قرآن کی آپ حدیث کے ذریعے تخصیص نہیں کر سکتے. جو کوئی ایسے قواعد بنائے گا وہ قواعد غلط ہوں گے. کہتے ہیں امام صاحب فمن انشأ اقوالا، تو جو کچھ اقوال صادر کرے اور کچھ قواعد کی بنیاد رکھے اپنے فہم اور اپنی تعویل کے مطابق، امت پہ واجب نہیں ہوگا اتباعها، ان اقوال کو لینا اور ان قواعد کو لینا. ولا التحاکم الیہا، اور نہ ہی امت پہ واجب ہوگا فیصلے کے لیے ادھر جانا. حتی تورد، یہاں تک کہ ان کو پیش کیا جائے، کن کو، ان اقوال کو، ان قواعد کو، علی ما جاء به الرسول، ان کو پیش کیا جائے ان احادیث کے سامنے، اس دین کے سامنے جس کو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں. قاعدے کو دیکھا جائے گا، احادیث اس قاعدے کو کیا کہتی ہیں، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. ابھی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ حدیث نے بتایا کہ قاعدہ لینے والا نہیں ہے. فَإِن طَابَقَتْهُ، بس اگر یہ قواعد اس کے مطابق ہوں، یعنی کہ اس دین کے مطابق جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، وَوَافَقَتْهُ، اور اس کے موافق ہوں، وَشَهِدَ، اور اللہ کے رسول کا دین شہادت دے، لہا، ان قواعد کے حق میں، بصحت، کس کی شہادت دے، صحیح ہونے کی، قبلت حینئذ، تب ان قواعد کو قبول کیا جائے گا. وَإِنْ خَالَفَتْهُ، اور اگر یہ مخالفت کریں، یہ کیا، یہ قواعد، اس دین کی جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، تو وجب ردها، ان قواعد کو مسترد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا واجب ہوگا. واقتراحها، ان کو پھینک دینا واجب ہوگا. فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين، اگر ان قواعد کے بارے میں ان دو امور میں سے کوئی بھی امر واضح نہ ہو، نہ پتہ چلے کہ یہ قاعدہ صحیح ہے، نہ پتہ چلے کہ قاعدہ غلط ہے، انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قاعدہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، تو اگر ان قواعد کے مقابلے میں ان دو امور میں سے کوئی بھی واضح نہ ہو تو جعلت موقوفہ، تو پھر ان قواعد کو بنا دیا جائے گا کیا، متوقف، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا توقف ہے. ابھی ہم کوئی ایک فیصلہ نہیں دیتے، نہ ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے گا، نہ ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا. وکان احسن احوالها، اور ان کی بہترین حالت یہ ہو سکتی ہے ایسے قواعد کی جن کی شریعت سے نہ تائید ہو رہی ہے نہ مخالفت، ان کی بہترین حالت یہ ہوگی کہ ان یجوز الحکم، کہ فیصلہ دینا جائز ہو، والافتاء فتویٰ دینا جائز ہو بھی ان کے ذریعے، وترکہ، اور ان کو ترک کر دینا بھی جائز ہو. اس کو ترک کر دینا کیا مطلب، فیصلہ دینا ان کے مطابق، ان کے مطابق فیصلہ دینا بھی جائز ہو سکتا ہے اور نہ دینا بھی ان کے قاضی کی مرضی ہے، مفتی صاحب کی مرضی ہے. یہ بہتر، اچھی سے اچھی حالت ان کی یہ ہو سکتی ہے.
وَأَمَّا أَنَّهُ يَجِبُ يَتَعَيَّن، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ چیز واجب ہو جائے، کیا مطلب؟ ان قواعد کے مطابق فیصلہ دینا، فتویٰ دینا واجب ہو جائے، وَيَتَعَيَّن، ضروری ہو جائے، فَكَلَّا وَلَمَّا، تو یہ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہاں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب کیسے ہم میں اتباع کے جذبے کو داخل کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی اسلام کی حدیث کو ہر چیز سے اوپر رکھیں، ان کا قرآن و حدیث کو ہر چیز سے اوپر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔